إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول یا جسے الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، اس کتاب میں فرماتے ہیں: وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان صیام کی دلیل میں یہ ہے، روزے کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ پچھلے دروس میں ہم اسلام کے ارکان سے متعلق دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ان دو گواہیوں کے بارے میں دیکھا کہ اسلام کا سب سے اہم ترین مرکزی اور پہلا رکن یہ ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں۔ دوسرے ہم نے دیکھا کہ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے بعد دو رکن رہ جاتے ہیں، صیام یعنی صیام رمضان اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ آج ہم صیام سے متعلق دیکھیں گے کہ اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جہاں تک کہ اس کی فضیلت کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گزرے ہوئے ماضی میں سرزد ہونے والے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے یعنی پورے روزے رکھے، جتنے روزوں کا وہ مکلف تھا وہ پورے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہاں دو باتیں بتائی گئیں کہ جو فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کا مدار اس پر ہے کہ دو چیزیں اس کے روزوں میں ہونی چاہیے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ اللہ کی تشریع اور اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بتائی ہوئی
فضیلت پر یقین کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ روزہ واقعی شریعت کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر بتایا ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان لاتے ہوئے دل میں اس کے لیے انکار نہ ہو، دل میں اس کے لیے شک نہ ہو۔ تو جو فضیلت روزے کی بیان کی گئی ہے یا اس کی مشروعیت ہے، اس کا یقین دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، واحتساباً، احتساب کا مطلب ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی طلب اور رغبت کے ساتھ میں۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ ایمان یقین، احتساب طلب اور رغبت، کہ ایک انسان صرف یقین نہ رکھے بلکہ اس کے دل میں رغبت بھی ہو۔ بعض اوقات دنیا میں معلوم ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، یقین ہوتا ہے لیکن رغبت نہیں ہوتی ہے، تو آدمی یقین ہونے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اجر کا یقین ہو اور اجر کی رغبت بھی ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر اس کے دل میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے وعدہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان کے روزوں کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اگر واقعی صحیح طریقے سے وہ رکھے جائیں۔ لیکن روزوں میں صرف ماضی کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہے، روزوں میں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی قوت بھی ہے۔ روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ نہ صرف ماضی کے گناہوں کو ختم کرتا ہے بلکہ انسان کو آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو روزے کی مشروعیت، اس کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں بھوکا رکھنا چاہتا جو رزاق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور غرض و غایت بتائی، انسان کی تخلیق کی، تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑا شدید ہے، متین شدید۔ تو اللہ نے جب عبادت کے بارے میں بتایا تو رزق کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں رزق ہی روک دیا کہ انسان کے لیے کھانا پینا منع کر دیا، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو نہ صرف دنیاوی کاموں میں قوت کا ذریعہ ہے بلکہ عبادات میں بھی قوت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب طے کیا روزانہ روزہ رکھوں گا، روزانہ رات میں تہجد پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اس سے ناراض، یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی۔ حجمت عینک ونفحت نفسک، 2 لفظ آئے حدیث میں، گڑے پڑ جائیں گے آنکھوں میں کمزوری سے، اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، رات کو جاگنے سے آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے، نیند نہیں ملے گی، اور کھاؤ گے نہیں، دن بھر روزہ، ہر دن روزہ رکھو گے، سال بھر جسم کمزور پڑ جائے گا۔ تو عبادات کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ کھانا ہی روک دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت بتائی کہ انسان کے لیے دنیا میں بہت بڑی ضرورت جس صلاحیت کی ہے، وہ انسان کو اندر سے کسی چیز کی طلب پیدا ہونے کے باوجود
اس طلب پر قابو رکھنے کی صلاحیت کا ہونا۔ انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہو، اور ساری مصیبت کی جڑ قابو نہ رکھ پانا ہے۔ انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ زیادہ تر خارجی نہیں ہوتی ہے، داخلی ہوتی ہے۔ انسان کی ناکامی کے اسباب میں اکثر سب سے بڑا سبب خارجی رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں، داخلی عیوب ہوتے ہیں۔ ہماری ترقی میں، ہماری کامیابی میں سب سے بڑا روڑا اور رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں۔ اکثر ہم اپنی بے صبری کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دونوں کے دونوں، تکونا فتکونا من الظالمین، بیوی شوہر دونوں، مت جانا اس پیڑ کے قریب۔ حالانکہ سارے پیڑ، کھانے پینے سب اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جتنا بھی کھانے پینے کا معاملہ ہے، جہاں سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ، رغدن مزے لے کر، سیر ہو کر، جہاں جی چاہے، کوئی حد نہیں رکھی، ایک پیڑ منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ ہذہ میں اشارہ بھی کر کے بتایا، یہ اسپیسیفکلی بتا دیا تھا، ہذہ الشجرہ۔ اچھا کہاں سے کھانا ہے میں اللہ نے اشارہ نہیں کیا، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، نہیں بتایا، لیکن جو نہیں کرنا تھا اس کو بتایا، یہ نہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ جو نہیں ہے اسی کی فضیلت بتائی۔ یہ پیڑ ایسا ہے کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی تم کو ملے گی۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیشگی کی زندگی ملے گی تو عبادت بھی ہمیشہ کریں گے، ماشاءاللہ۔ ممنوع کی فضیلت دکھانا اور جو منع ہے، جس سے نقصان ہے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، رغبت دل میں پیدا کرنا اس کی، یہ رغبت ہے جو بڑی مصیبت بنتی ہے۔ انسان جو ہے اس کے لیے عام طور سے دو کمیاں ہیں جو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی، ندامت اور ناکامی کا۔ ایک لا علمی، یا اس میں بھولنا بھی جمع کر دیجیے آپ، وہ بھی لا علمی کی ایک شکل ہے، نہیں جاننا، معلوم تھا لیکن بھول گیا تو نہیں جانتا۔ اور دوسرا اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پانا۔ دو کمیاں ایسی ہیں کہ اکثر گڑھے میں لے جاتی ہیں ہم لوگوں کو۔ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ نے بنایا اسے انسان کو، اس کا امتحان اسی میں ہے، تو اپنے آپ کو ایسا بنا کہ تو قابو رکھ سکے اپنے اوپر، کیونکہ دنیا میں جب جائے گا یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں امتحان رکھا، اور وہاں تربیت کے لیے آدم علیہ السلام کو ایک دکھا دیا کہ ایسا دنیا میں ہونے والا ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ بہت زبردست ہے، یہ کھاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، تم کو بادشاہت ملے گی، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ سدا بہار بادشاہت ملے گی۔ کہاں ہے کہ بادشاہت؟ جنت سے سیدھا دنیا میں آ گئے۔ جھوٹے وعدے اور جھوٹی فضیلتیں ہیں، شیطان کا کام ہے یہ، اور یہی وہ غلط امید ہے جو انسان کو غلطی میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کیا کرتا ہے؟ یعدہم، وعدے کرتا ہے، ایسا ہو جائے گا، یہ مل جائے گا تم کو، ویسا کرنے سے ایسا ہوگا۔ ویمنیہم، دل میں تمنائیں پیدا کرتا ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا، یا اللہ غفور الرحیم ہے، کرے گا ہی معاف، امیدیں پیدا کرتا ہے، جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے سب کے سب غرور ہیں، دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ دنیا میں جب جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ نے کیا فرمایا ہے یہاں، کیسا کہا نا اللہ نے کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو دھوکے میں ڈال کے مس گائیڈ کر دیا، غلط رہنمائی دے دی، کھایا پھل، بادشاہت تو نہیں ملی، لباس اتر گیا، عزت کی بات کی تھی لیکن لباس سے محروم ہو کے شرما گئے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، بتایا کیا تھا، ہوا کیا۔ شیطان یہی کرتا ہے دنیا میں، انسان کو شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک صحیح علم، اور دو اپنے اوپر صبر، ضبط، اپنے آپ کو سنبھالنے کی صلاحیت، اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت، اپنی چاہتوں کو اس علم کے تابع رکھ کر روک رکھنے کی کیپیسٹی ہے، جس کو آپ اگر کہیں علم اور تقوی بہت ضروری ہے۔ علم اور تقوی کمال پیدا کرتا ہے، علم اور تقوی بہت ضروری ہے، ایسا علم جو ایمان والا ہو، خالی جاننا نہیں، ماننے والا علم، کہ جس کو جانتا اس کو مانتا بھی ہو، ایمان والا علم، اور تقوی، پرہیزگاری، بچنے کی صلاحیت، اسی پر تو ولایت بھی ملتی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ بندوں کو ولی بناتا ہے۔ یہ دو صفات ہیں، ایمان و تقوی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے، متقی پرہیزگار بنے رہے۔ تو ایمان اور تقوی ضروری ہے، تقوی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزہ اسی لیے رکھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا، چلا جائے گا شیطان کے پیچھے، غلطی کر جائے گا، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، رغبتیں اس کے سامنے آئیں، دنیا مزین ہو کر آئے گی، شیطان مزین کرے گا، قدم لڑکھڑا جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے ضروری کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے آپ کو روک پائے۔ تو محرومی کی عادت اس کو ہونا چاہیے، سامنے ہو کے نہیں استعمال کرنا، اس کی کیپیسٹی اس میں ہونا چاہیے۔ اور کس چیز سے روکا جائے؟ ایسی چیز سے روکا جائے جو واقعی بنیادی ضرورت ہے، جب اس سے رک سکتا ہے تو باقی ساری چیزوں سے رک سکتا ہے، کیونکہ اس کا داعیہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، چاہے چیزیں مزین ہو یا نہ ہو۔ کچھ بھی سامنے نہیں، کھانے کا بھوک اپنے آپ لگتی ہے آدمی کو، باقی چیزیں تو سامنے آنے کے بعد آدمی میں رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن بھوک سے نیند بھی کھل جاتی ہے آدمی۔ بھوک ایسی چیز ہے کہ وہ دن میں کئی بار انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو بھوک ایسی چیز ہے، پیاس ایسی چیز ہے کہ اس کا داعیہ اندر سے ہوتا ہے، اور اس کے غلط ہونے کا کسی کو احساس دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی ملا، یار بھوک لگنا بہت غلط بات ہے، ہاں کوئی ملا آپ کو ایسا، پیاس لگنا کیسا ہے، صحیح نہیں ہے یہ پیاس لگنا، بولتا کوئی ایسا، ہر آدمی اس کو واجبی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھوک پیاس کی تکلیف رکھی اور کھانے پینے سے روک دیا، تاکہ بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو، میرا مالک اگر مجھ کو حرام سے نہیں حلال سے بھی روک دے گا تو میں رک جاؤں گا، میرا مالک وہ ہے۔ یہ جذبات اس کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کے بولنے سے رکنا پڑتا ہے، اللہ نے روک دیا رک جائیں گے۔ تو پھر جب وہ حلال سے رکنے والا بن گیا، اپنی بنیادی ضرورت سے رکنے والا بن گیا، ایک بالکل معقول چیز سے رکنے والا بن گیا صرف اللہ کے کہنے سے، تو نامعقول چیز سے کیوں نہیں رکے گا، غلط چیز سے کیوں نہیں رکے گا؟ تو اس کو ایک دم اس سے روک دیا جائے تو اس سے روکنا آسان ہو جائے گا۔
اور یہ چیز نہ صرف دینی اعتبار سے، نہ صرف اخروی اعتبار سے، بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ انسان صبر نہیں کر پاتا ہے، اور صبر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر ناکامیاں بے صبری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے جنت کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یا دوسری جگہ فرمایا جَزَاءً بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، فرشتے کیا کہیں گے ان کو، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، فرشتے مختلف دروازوں سے جنتیوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ان کے پاس آ کے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کے وجہ سے، تمہارا صبر تھا دنیا میں، اس صبر کی وجہ سے آج تم سلامت ہو گئے، تم سلام کے لائق بنے کہ فرشتے تم کو سلام کریں، سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین خود تم کو سلام بھیجے۔ لیکن کس کی وجہ سے سلامتی کے لائق بنے؟ بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے، فنعم عقبی الدار، بعد والا گھر کتنا اچھا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف کہ تم نے بہت صبر کی دنیا میں، کاہے کے لیے؟ دنیا نہیں، بعد والا گھر ہمارا ہے۔ فنعم عقبی الدار ہے کہ اس کو اگر عربی کا جو اس کا فورس ہے، فنعم عقبی الدار، کیسا زبردست ہے نا بعد والا ملنے والا گھر، یعنی بعد کی زندگی میں جو گھر جنت والا اللہ دے گا، وہاں کی نعمتیں کتنا عمدہ ہیں۔ فرشتے کہیں گے ان کو، احساس دلائیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، دنیا کی لذتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑا، حرام لذتوں سے اپنے آپ کو روکا۔ کیوں روکا تم نے؟ تاکہ دنیا میں ہم رکیں تو اللہ آخرت میں اس سے بہتر ہم کو دے۔ اچھا ہے کہ نہیں؟ فرشتے بولیں گے ایسا زبردست ہے نا بعد والا گھر، آخرت کا گھر۔ فنعم عقبی الدار، عقبہ بعد والا، عاقب پیچھے والے کو کہتے ہیں، بعد والا اسی پر سے لفظ بنا ہوا عقاب، گناہ کی سزا میں آتا ہے بعد میں۔ تو صبر زندگی میں بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کامیابی کے مرکزی رکن کو انسان میں پیدا کرنے کے لیے جو صلاحیت اس کو چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے، نفس کی ترغیبات کے باوجود اپنے آپ کو جمائے رکھنے کے لیے اپنے مقصد پر، ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت ہے، صبر۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اسی لیے رمضان کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ شہر الصبر، صبر والا مہینہ، صبر کا مہینہ ہی ہے، صبر کی تربیت والا مہینہ ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کامیاب ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ انسان میں پیدائشی طور پر یہ نہیں رہتا، یہ لانا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کی تھیلی اس کا منہ ہوتا ہے، ہماری جیب ہوتی ہے اس کا منہ ہوتا ہے، جو دکھا منہ میں ڈال دیا۔ جانوروں میں یہ نہیں ہوتا ہے، بھوک لگی کہیں بھی منہ ڈال دیا۔ انسان بچپن میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس میں جو چاہیے تو چاہیے ہی اس کو، اور یہی وہ ناکامی کی بنیادی وجہ ہے، نہیں رک پانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا، کیونکہ یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبر اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم رکیں گے تاکہ کل ملے، اور ایک اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جو چھوٹے فائدے سے بڑھ کے بڑا فائدہ، اس کے لیے چھوٹے فائدے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو۔ ارے ٹھہر، ریٹ بڑھنے دے، سامنے پارٹی ہے، نہیں دیتے بھائی، آرام سے بیچیں گے ہم اپنی چیز کو۔ آدمی زمین کو روک کے رکھتا ہے تاکہ وہ بعد میں بیچیں گے، ابھی نہیں ٹھیک۔ سونے کو روک کے رکھتا ہے، بھاؤ ابھی ٹھیک نہیں ہے، مارکیٹ کا بھاؤ خراب ہے ابھی۔ صبر نہیں ہوگا آدمی، دنیا میں کتنے معاملات ہیں اس میں صبر نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جائے۔ صبر ہونا ضروری ہے۔ اس صبر کو پیدا کرنے والی صلاحیت روزہ ہے، چاہے دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو۔ اور حقیقت میں بڑی کامیابی کون سی ہے؟
آخرت کی ہے۔ لیکن روزہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی کامیاب کراتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی شہوتیں انسان کو زنا میں لے جاتی ہیں، اور ایک ایسی قوت ہے جس میں بچ پانا بڑا مشکل ہے۔ بغیر اللہ کے دیکھنے کے خوف کے آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب لگی عزیز مصر کی بیوی تو یوسف علیہ السلام دوڑے، قال معاذ اللہ، اس وقت میں کس کو یاد کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تقوی ہے۔ موقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک پانا۔ کتنے لوگ روک پاتے ہیں؟ گناہ کے لیے سب کچھ ہموار ہے لیکن پھر بھی روکنا، یہ اتنی بڑی صلاحیت ہے، یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب سب دھوپ میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس وقت میں ایسے انسان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نہیں، 7 لوگ جو عرش کے سایہ میں ہوں گے، اس میں ایک وہ بھی ہوگا نا کہ جس کو ایک عزت دار گھرانے کی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بغیر سی سی ٹی وی کے بھی محفوظ رکھتی ہے، بغیر پولیس کے بھی اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صلاحیت روزہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہے، بیوی باہر گئی ہے، پڑوس میں گئی ہے، ماں کے پاس فلاں جگہ گئی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ یہ فریج میں سے کچھ شربت نکال کے پیے، فالودہ نکال کے کھائے؟ ہاں، کیا مجال ہے کہ سامنے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے لیکن نہیں اٹھا کے کھا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ نے منع کیا ہے، عقل میں نہیں آ رہا، کیوں نہیں؟ ضرورت ہے نا، بھوک لگی تو کھانا چاہیے۔ اندر سے داعیہ ہے، اس کو روک رہا ہے۔ اندر کے جانور کو لگام والا بنانا یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ یہ کرتا ہے، روزہ یہ کرتا ہے۔ تو وہ اللہ جو رزاق ہے کیوں روک رہا ہم کو؟ اس لیے روک رہا ہے تاکہ اس میں رکنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ایسی گاڑی جس میں بریک نہ ہو اور تیز رفتار ہو، ہلاکت پر ہی ختم ہوتی ہے، حادثات پر ختم ہوتی ہے۔ اس کا سفر کب رکتا؟ حادثے پہ ٹکرا کے رکتی، ابھرے گی نہیں اس میں بھائی، بیٹھتے اسی گاڑی میں۔ بولے بھاگتی، بہت زبردست بھاگتی گاڑی ہے، رکتی نہیں۔ بولے رکتی نہیں، اے بھائی رکو ذرا، ہاں رک جاؤ، یہ گاڑی رکتی نہیں۔ بولے نہیں، پہنچنا ہے نا آپ کو؟ ہاں لیکن گھر کو پہنچنا ہے بھائی، قبرستان تھوڑی پہنچنا ہے۔ ایسی گاڑی کوئی نہیں لیتا ہے۔ تو بریک بے فائدہ ہے، ضروری ہے۔ گاڑی آگے جانے کے لیے کہ رکنے کے لیے؟ ہاں، گاڑی کائے کے لیے؟ گاڑی پہنچنے کے لیے نا۔ تیز گاڑی، اچھی گاڑی، ایکسیلیٹر ہے، بہت جلدی پک اپ لیتی ہے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن ایک ہی چیز کی کمی ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے صاحب؟ بولے اس میں خالی بریک نہیں ہے، بیٹھتا اس میں ہے لیکن لگتا نہیں ٹائم پہ، لگ بھی سکتا نہیں بھی لگ سکتا، ہاں تقدیر تمہاری۔ لیتا گاڑی ایسی جس گاڑی میں بریک نہ ہو، آدمی اس گاڑی میں خریدنا تو بہت دور کی بات، بیٹھتا بھی نہیں، فری میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھا ہے تو بیٹھے گا نہیں۔ کیوں؟ حادثہ ہوگا۔ رکنے کے وقت میں رکنا چاہیے اس نے۔ جب میں روکوں، روکنا چاہوں، بریک دباؤں، وہ رکنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایسی گاڑی اچھی ہے؟ رفتار اصل نہیں ہے، وقت پہ رکنا اصل ہے۔ روزہ ہی پیدا کرتا ہے وقت پہ رکنا، نہیں تو نہیں۔ یہی روزے میں دن بھر، مہینہ بھر اللہ کراتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے کیسا دین دیا ہم کو پیارا، کہ اتنا وقت رکھا کہ یہ دواخانے بھی نہ پہنچے، اتنا کم بھی نہیں رکھا کہ کچھ اس کی اہمیت ہی نہ ہو، اور اتنا لمبا بھی نہیں رکھا کہ آدمی کر نہ پائے، اتنا آسان بھی نہ رکھا کہ مذاق بن جائے، اور اتنا مشکل بھی نہیں کر دیا کہ آدمی نہیں کر پائے۔ بچے بھی روزہ رکھتے ہمارے۔ تو یہ پیارا دین ہے جس میں انسان کی صلاحیتوں کو، جسمانی قوت کو کم کر کے اس کی روحانی قوت کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔
اور خاص کر کے اس اعتبار سے بھی کہ روزے میں انسان جب اس تکلیف سے گزرتا ہے تو پھر نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ بھوک جس کو معلوم نہ ہو، جو تکلیف سے نہ گزرے بھوک پیاس کی، اسے واقعی شکر کی کیفیت کیا معلوم ہوگی؟ جب شام کو وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اللہ یہ نہیں پیدا کرتا اگر تو، دن بھر پیاسا تھا پانی مل رہا، اگر یہ پانی دنیا میں نہ ہوتا تو شکر کے لیے محرومی بھی ضروری ہے۔ واقعی صحیح معنوں میں انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیشکش رکھی، یا تو آپ نبی اور رسول بندے بنے۔ آپ نے کہا کہ میں تو نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، ملک نہیں بننا چاہتا، کہ ملے تو شکر کروں، نہ ملے تو صبر کروں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو محرومی بہت ضروری ہے، جس سے انسان کے اندر پانے کے بعد شکر پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں احساس پیدا ہوتا ہے ان کے لیے جن کو نہیں ملا۔ ایک مالدار آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو کیا معلوم پڑے گا تکلیف؟ بچپن سے اس کو کھا پی کے وہ اچھا سب کچھ ملتا اس کو، رمضان کے مہینے میں جب بھوک پیاس سے گزرتا اس کو لگتا دنیا میں کتنے لوگ ہیں نا ان کو نہیں ملتا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا ان لوگوں کو، اس کو بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ پوری امت کو جوڑتا ہے، مالدار کو غریب سے جوڑتا ہے۔ کتنا ہم لوگ بیان کریں دین کے احکام کی فضیلت اور اس کی حکمت اور اس کے مصالح کو، وہ صرف فرد تک محدود نہیں ہے، وہ پورے مجتمع کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ہے۔ اسلامی احکام کی یہی خوبی ہے کہ وہ انڈیویجول لیول پہ بھی مفید ہوتا ہے، لیکن وہ پوری سوسائٹی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کا امپیکٹ جہاں تک جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، سماجی سطح پر بھی وہ خیر لاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، جماعت کی نماز، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، غریب امیر کو جوڑنا، چاہے روزہ ہو، ایموشنل لیول پہ سب کو جوڑنا، آپ دیکھیے حج ہو، سارے لوگوں کو جوڑنا عالمی سطح پر کیسی چیز ہے۔ تو اسلامی احکام ایسے ہیں، فردی سطح پر بھی وہ مفید ہوتے ہیں، اس میں مسالے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اس کو ایسا جوڑا ہے کہ وہ سارے سماج کو بھی آپس میں جوڑ لیتے ہیں، کسی نہ کسی معاشی سطح پر یا نفسیاتی سطح پر یا محبت کے طور پر یا کسی بھی اعتبار سے امت کو جوڑتے ہیں۔ علی کل حال روزے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں صوم کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کی مصلحتیں بیان ہوئی ہیں۔ اختصار سے ہم دیکھیں گے تاکہ بہت زیادہ تفصیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیت کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، بچنے والے بنو۔ یہ اتنی آیت انہوں نے اتنا حصہ ذکر کیا ہے۔ اس میں استدلال ان کا یہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے، فرائض میں سے صوم ہے، تو کتب علیکم میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ کتب علیکم، کتب قرآن میں جب بندوں کے لیے آتا ہے کہ یہ تم پر لکھ دیا گیا، تو تشریعی اعتبار سے اس کی فرضیت کی طرف وہ دلالت کرتا ہے، یعنی شریعت میں یہ فرض ہے۔ تو کتب علیکم میں اشارہ ہے کہ روزے فرض ہیں، صیام میں جمع ہے، یہاں صیام کون سے نہیں بتایا، آگے جا کے بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے فرض ہیں۔ پھر بتایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ نیا عمل نہیں ہے، یہ ماضی سے چلا آیا ہے۔ پچھلی امتوں پر، اہل کتاب پر بھی روزے تھے، اور آج بھی آپ اگر تورات اور انجیل جو آج محرف شکل میں موجود ہیں بائبل میں دیکھیں، وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ روزے وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آدمی تعجب کرے دیکھو کیسا بھوکا رہنے کا، نہیں، پہلے سے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی شریعت میں بھی صوم رکھا تھا، کیونکہ انسان کے لیے تقوی شعار بننے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بنو۔ یہاں نہیں بتایا کس چیز سے بچو، بچو دنیا میں گناہوں سے، تاکہ بچو آخرت میں جہنم سے، اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم کیا کرو، تتقون، بچو، بچو، اور تتقون میں مضارع ہے، ایک دن بچو، ہمیشہ بچتے رہو۔ کس چیز سے؟
ان چیزوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سارے گناہ اس میں آ گئے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچو اور اللہ کے منع کی ہوئی چیز میں واقع ہونے سے بچو، ظاہری گناہ سے بھی بچو، باطنی گناہ سے بھی بچو، قلبی، قولی، فعلی تمام گناہوں سے بچو، انفرادی یا سماجی ظلم و ستم سب کچھ آتا ہے اس کے اندر، بچو برائیوں سے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بچو گے کس سے؟ جہنم سے، کہ دنیا میں آدمی جب گناہوں سے بچے گا آخرت میں بچے گا کس سے؟ جہنم سے۔ پھر کہا ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں، گنتی کے کچھ دن ہیں۔ آدمی کو روزے بھوکا رہنا پیاسا رہنا بہت مشکل کام ہے، کہا گنتی کے کچھ دن ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس کے محدود دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 29 چاند دکھا 29، اور اگر نہیں دکھا تو 30۔ نہ 30 سے زیادہ دن ہے، نہ 29 سے کم، نہ فروری نہ جنوری، بلکہ کتنے دن ہیں؟ 29 پر اگر چاند دکھا تو 29، اور 29 پہ نہیں دکھا ہے تو 30، چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے، تو 30 یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو سال میں 12 مہینے میں ایک مہینہ، بس اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ سال کے 11 مہینے کھاؤ پیو اور ایک مہینہ بس تمہارے لیے روزے رکھا، وہ بھی نہیں کہ ہر وقت بھوکے رہو، پورا مہینہ بھوکے رہو، ایسا ہے نہیں، صبح سے شام تک ہے بس، طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ یہ پورا روزوں کا مہینہ ہے، اور یہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ کس پر فرض ہیں؟ رمضان، یاد رکھیں اس کو، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے لیے 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 مسلم ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 مقیم ہو، نمبر 5 صحیح ہو، بیمار نہ ہو، اور نمبر 6 من الموانع، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 1 مسلم ہو، شروع میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ مسلم ہونے کے بعد دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے۔ رفع القلم عن 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اس میں ایک بچہ بھی ہے، تو بچے پر روزے فرض نہیں ہیں، بالغ ہونا چاہیے۔ بچے رکھوا سکتے ہیں ان کو روزے، لیکن فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا چاہیے، یعنی پاگل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ جن لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ان میں پاگل بھی ہے جب تک کہ وہ ہوش میں نہیں آتا، پھر چاہے وہ میڈیکل ایشو کی وجہ سے پاگل ہو یا جن کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہو۔ ہاں اگر وہ ہوش میں کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، تو جب ہوش میں ہوگا وہ مکلف ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا ہے عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل کا مطلب نہیں کہ بہت عقل مند انٹیلیجنٹ ہوگا، نہیں، یہ میں بولا بالا ہوں بھائی۔ عاقل سے مراد وہ جس کی عقل سلامت ہو، پاگل نہ ہو۔ پھر چوتھا وہ مقیم ہو، مسافر پر روزہ فرض ہے نہیں، وہ بعد کے دنوں میں آگے آئے گا، قضا کرے گا۔ اسی طرح سے یعنی مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، صحیح ہو، بیمار نہ ہو۔ اگر بیمار ہے تو اس پر بھی روزہ نہیں، جیسا کہ آگے آئے گا، آئندہ دنوں میں وہ قضا کرے گا۔ یا اگر بہت بیمار ہو جس سے امید ہی نہیں اس کے لیے صحت کی، تو پھر اس کے لیے فدیہ دیا جائے گا۔ اور نمبر 6 خال من الموانع، حیض و نفاس میں عورت ہوگی تو روزہ ہے رکھ بھی نہیں سکتی چاہے تو، اس کے لیے وہ مانع جو رکاوٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، حیض و نفاس کی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو پھر وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس کی کیا کرے گی؟ جب وہ پاک ہوگی تو اس کی قضا کرے گی۔ تو یہ 6 چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ مسلم، دوسرا بالغ، تیسرا عاقل، چوتھا مقیم، پانچواں صحیح، اور چھٹا ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ تو ان پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ 6 چیزیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایام معدودات۔ اب دیکھیے
قرآن میں کیسے احکام اجمالی بیان ہوتے ہیں، سنت اس کی تفصیل کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی دوسرے دنوں میں پوری کی جائے۔ ایام اخر، تم میں سے یہاں معلوم ہوا کہ مریض اور مسافر پر روزہ رمضان میں فرض نہیں ہے، وہ بعد میں کیا کرے گا، انہیں ہمیشہ کے لیے معاف ہے، ویسا بھی نہیں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن کون سے، اس مہینے کے علاوہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سال بھر میں اس کی قضا کر سکتا ہے، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے اس کی قضا کر سکتا ہے، اور متفرق جوڑ کے کوئی قید اس میں رکھی اللہ نے، دوسرے دن کا مطلب دوسرے دن رمضان کے علاوہ، اور عدتن جتنے چھوٹے ہیں اتنے پورے کرنے پڑیں گے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ مشقت جن کو روزوں میں ہوتی ہے، یطیقونہ یشقونہ، جن کو روزوں میں مشقت ہوتی ہے، فدیۃن ان کے لیے کیا ہے، فدیہ دینا، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنی طرف سے بھلائی کریں اس کے لیے زیادہ اچھا۔ اس میں اشارہ دیا گیا ہے تو ایک مسکین، لیکن اگر اس سے زیادہ تم کسی کو کھلاؤ تو یہ زیادہ اچھا ہے، تو اس میں گنجائش رکھی گئی، فرض تمہارے لیے ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا ہے، لیکن اگر اس کے بدلے تم 2 وقت کا کھانا کھلا دو تو یہ کیا ہے، زیادہ اچھا ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم علم رکھتے ہو۔ یہ شروع اسلام میں آیت تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز منع ہو گئی، کچھ لوگوں کے لیے یہ جائز رہی، اس کو یاد رکھیے کہ شروع اسلام میں یہ اختیار تھا کہ کوئی آدمی تھوڑا تھک جاؤں گا میں آج نہیں رکھتا روزہ، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا تھا، اور اس کے بدلے وہ کیا کرتا تھا، فدیہ دے دیتا تھا۔ اسی لیے کیا کہا گیا، تم روزہ رکھو یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، لیکن یہ گنجائش رکھی گئی کہ کوئی روزے کے بدلے فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم کچھ لوگوں کے لیے رہا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں رہا، کیونکہ منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پوری چیز چلی جائے، منسوخ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ قید رکھ دی جائے۔ اب یہاں پر اس آیت کے بارے میں قید رکھ دی گئی کہ یہ 2 لوگوں کے لیے باقی رہے گی، باقی سب کے لیے یہ چیز منسوخ ہو گئی، اب ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ 2 لوگ کون ہیں، ایک وہ انسان جو بہت بوڑھا ہو گیا، مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب عمر بہت ہو گئی، بڑھاپے کی آخری انتہا کو پہنچ گیا ہے، ایسا انسان اگر اس کو مشقت ہوتی ہے وہ روزہ چھوڑ کے فدیہ دے سکتا ہے، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یا وہ بیمار جو اپنی بیماری سے بالکل اب شفا سے مایوس ہو گیا ہے، میڈیکلی مایوس ہو گیا، وہ خود نہیں، بعض اوقات ڈاکٹر بولتے اچھا ہو گیا، بولتا نہیں ہوتا اچھا، یہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے، جو ڈاکٹر بول رہا ہو کہ اب ان کی گنجائش نہیں ہے، جیسے شوگر ایک دم ہائی کسی کی ہو اور وہ زندگی بھر چلتی، عموماً تجربہ یہ ہے، یا اسی طرح سے کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو کہ اب اس کا صحت بگڑتی جائے گی اور وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو ایسا جو شفا سے مایوس ہو چکا ہو، یعنی میڈیکلی مایوس ہو گیا ہو، ڈاکٹر ہی اس سے مایوس ہو گئے ہوں، تو ایسا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آیت باقی رہی کہ وہ فدیہ دے دیں اور اس پر روزہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، اصل حکم باقی رہا کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد رمضان کی فضیلت بیان کی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے، اس لیے رمضان کی فضیلت میں سب سے بڑی بات اللہ نے بیان کی، اس میں قرآن نازل کیا گیا، ایسی کتاب جو
پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی، ان پر مہیمن، ان کی ساری تعلیمات کو جمع کرنے والی، محفوظ رہنے والی قیامت تک، ایسی جس میں انسان کی زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اس کے اندر قیامت تک کے فتنوں کا رد ہے اور مسائل کا حل موجود ہے، اور باقی رہے گی وہ، جو ایمان والوں کے لیے، قلوب کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے دعوتی اعتبار سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت اور فرقان کی، اس میں نشانیاں ہیں ہدایت اور فرقان کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبوات میں اس کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہدایت تو بول دیا نا، پھر اس کے بعد واپس اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، فرقان کی دلیلیں ہیں، یہ ایکسٹرا اور کیوں بیان کیا؟ پہلے ہی تو بتا دیا ھدی للناس، یہ کتاب کیا ہے؟ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی، گائیڈنس۔ لیکن پھر اس کے بعد اور دو باتیں بیان کی، وبینات من الھدی والفرقان، اس میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں ہیں، تو یہ ایک الگ سے بیان کیا، اور ہدایت اس کو، تو ہدایت بھی ہے، ہدایت کی دلیلیں بھی اس میں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، زندگی میں کیسا جینا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح کیا غلط، اللہ نے بتا دیا ہے۔ لیکن ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دل کو یقین بڑھتا جائے اس کا، تو جب قرآن کی ہدایت پر وہ عمل کرتا ہے تو اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، اس پر چلنے اور اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے میں خود واضح ہوتا ہے، ایسی دلیلیں اس میں ہیں کہ اس میں اس کو پڑھنے سے اور اس کے راستے پر چلنے سے خود یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، تو اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے کی دلیلیں خود اس میں ہیں۔ دو فرقان کی بھی دلیلیں ہیں، کہتے صراط مستقیم پر چلتے چلتے اور بھی راستے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو انتخاب ہر آن کرنا پڑتا ہے، یہ حق ہے کہ یہ ہے، اور کنفیوژن آتا ہے، کہیں یہ تو صحیح نہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، انحرافات ہیں، انسان ایسے موڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو چننا پڑتا ہے یہاں جاؤں کہ یہاں جاؤں۔ اس وقت میں فرقان، فرق کرنا، اس کی دلیل اس میں ہے کہ ایسے مواقع پر اس کو سامنے آتا ہے نہیں یہی راستہ صحیح ہے، اس کو ایسی رہنمائی ملتی ہے، ایسی دلیل اس کے لیے اس میں نصیب ہوتی ہے کہ اس آدمی کو سمجھ میں آتا ہے یہ غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے۔ تو اس میں صراط مستقیم کے ہدایت ہونے کی بھی دلیل ہے، اور وہ راستے جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، ان میں تفریق کے لیے بھی دلیل موجود ہے کہ اس کتاب کو تھامنے والا آدمی کنفیوز نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق پر اطمینان دلانے والا اور باطل اور حق کو واضح کرنے والا علم اس میں موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے معلوم ہے قرآن پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کتب علیکم میں اجمال ہے، الصیام کون سے ہے، لکھ دیا کا کیا مطلب ہے، اب اللہ تفصیل کی طرف جا رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائیں رؤیت کے ذریعے سے یا 30 روزوں کے مکمل ہونے سے اور مقیم ہونے سے۔ اس مہینے کو کیسے پائے گا؟ چاند دیکھ کے پائے گا، یا 30 دن مکمل ہو گئے شعبان کے تو پائے گا، اور پائے گا جب وہ کب ہوگا، کیا ہوگا، مقیم ہوگا، مقیم ہی نہیں تو روزہ بھی فرض اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو کہا کہ فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے کو پائیں، فلیصمہ،
تو کیا کریں؟ اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں۔ فَلْيَصُمْ ہو، یہ نہیں کہا اس مہینے کا روزہ پائیں، کیا کہا؟ جو یہ مہینہ پائیں فَلْيَصُمْ ہو، تو یہ مہینہ روزہ رکھے۔ تو کتنے روزے رکھیں؟ پورے مہینے کے، یہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَصُمْ ہو، تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو بیمار ہو، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں دوسرے دنوں میں۔ یہ پھر سے بیان کیا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے وہ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے معاملے میں آسانی کا ہے، تنگی کا نہیں۔ یہ اصل اور قاعدہ ہے دین کا، کہ دین میں اصل یسر ہے۔ دین میں اصل کیا ہے؟ یسر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے انتخاب کا موقع آتا، آپ دونوں میں سے آسان کو چنتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو۔ اگر گناہ نہیں ہے تو آسان کو چنتے آپ۔ ایک مزاج ہے ہمارے دین کا، الحنیفیۃ السمحہ، جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں پورے دین میں آپ کو ملے گا، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ۔ مسافر ہے، مشقت ہوتی ہے سفر میں، بیمار ہے، مشقت ہوتی ہے، بعد میں روزہ رکھ۔ غریب ہے، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ تیرے اوپر نہیں ہے۔ سفر نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے، سفر کی استطاعت نہیں ہے، یا مسافر بننے کی استطاعت نہیں ہے جسمانی اعتبار سے، کوئی بات نہیں، حج تیرے اوپر نہیں ہے۔ کتنے احکام ہیں اس میں، جس میں انسان کی کمزوریوں، مجبوریوں، حالات کے اعتبار سے، خارجی عوامل کے اعتبار سے، داخلی عناصر کے اعتبار سے انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے، آسانی ہے اس میں۔ یہ دین کا ایک دم ایک بنیادی اصول ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خاص کہا، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ اسی لیے اہل علم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، گلا دبا کے تنگ نہیں کرتے، لوگوں کے لیے آسانی دیتے ہیں، جہاں گنجائش ہو، جہاں گنجائش ہو آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب اس میں لمبے وقت نکل جائے گا ہمارا بہت۔ کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اس امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، میں ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ مشقت ہو جائے گی، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات کر کے پڑھیں۔ کب تک جاگتے رہیں گے لوگ، تھکے ہارے، کھیتی باڑی کرنے والے، تجارت کرنے والے۔ تو آپ مشقت نہیں۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھوں، لیکن پھر بچے کی آواز سنتا اور رونے کی، تو اس وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو مشقت ہوگی۔ آپ عام طور سے دیکھیے، دین میں آپ کو دکھائی دے گا۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، صحابہ روزے سے ہیں، آ کے کہا اللہ کے رسول لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو رہی ہے سفر میں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، کہ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی برتن لیا اور آپ نے اس کو سب کے سامنے پیا۔ جتنے لوگ تھے ساتھ میں، بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ دیا اپنا۔ سفر میں ویسے بھی روزہ فرض نہیں، تو سفر میں اگر کسی مشقت کی وجہ سے آدمی روزہ توڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے، قضا باقی ہے اس کے اوپر، ویسے بھی تو نہیں تھا، تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ صحابہ میں سے بھی اکثر نے توڑ دیا، کچھ لوگ سوچ رہے کہ نہیں ہم لوگ رکھ سکتے۔ آپ نے کہا، آپ کو بتایا گیا کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں، تو آپ نے کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، نافرمان لوگ ہیں وہ۔ یعنی ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ میری اقتداء میں روزہ توڑ دیتے۔ کمال اتباع یہ ہے کہ رکھا تو رکھا، توڑا تو توڑا، اور میں نے اپنا روزہ سب کے لیے توڑا اور وہ اب متقی بنے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہی ہوتا کہ نبی کی اتباع اور اقتداء کرتے ہیں۔ آپ کا عمل بھی گویا کہ حکم کی طرح تھا،
لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی پھر آپ نے توڑا، تو ان کو اتباع میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو بھی تکلیف نہیں تھی تو وہ بھی توڑ دیتے نبی کی اتباع میں، تاکہ کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اولئک العصاۃ، نافرمان لوگ۔ اس معاملے میں ان سے ویسی بات ہو گئی، ورنہ یہ نہیں کہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو کبھی ڈانٹ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی بولتے تھے۔ تو یہاں پر پورے دین میں آسانی آپ کو ملے گی، اور اللہ نے کہا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور یہ سارا نظام اس لیے ہے تاکہ تم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 دن کی تمہاری یا 29 دن کی مدت پوری کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اگلی عید کی نماز تک چاند دکھائی دینے کے بعد سے عید کی نماز تک کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیرات کہتے کہ نہیں کہتے عید کی؟ اور خاص طور سے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے عید کی نماز کے لیے تو عید کی نماز ہونے تک کیا کرتا ہے؟ امام کے آنے تک کیا کرتا ہے؟ تکبیرات کہتا ہے۔ یہ سنت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی ہدایت پر تم اللہ کی تکبیرات بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ تو عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز میں بھی زائد تکبیرات ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اس کا حکم ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی نعمت پر اس کا شکر کرو۔ پھر آپ دیکھیے یہاں پر ایک عجیب بات ہے، اسی حکم کے ضمن میں ایک بات لائی گئی، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے روزوں کے درمیان ہی دعا کی بات لائی گئی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کا حکم بتایا گیا، روزے کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں اچانک دعا کی بات لائی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ رمضان یہ دعاؤں کی خصوصیت ہے اس کے اندر، کہ بندے کو چاہیے کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے۔ آپ دیکھیے 1/3 حصہ رات کا گزر گیا، دعا قبول ہوتی، وہ بھی تو تھوڑا وقت ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہے۔ جمعہ میں اتنی ساعت ہے، سجدے میں ہے، ہاں خاص اوقات میں ہے، لیکن روزہ پورا دن، مہینہ بھر، صبح سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں دعا کرو، قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ میں کہا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میں ان کی بات مانتا ہوں، وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے اور اللہ کی بات پر ایمان رکھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ روزوں کے ذریعے سے انسان کے اندر اللہ کی بات ماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اور بھی باتیں اللہ نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات کو ہی روک دیں گے، اور انشاءاللہ مزید باتیں اسی تعلق سے جو احکام رمضان کے ذکر کیے گئے ہیں ان آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔